بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور آپ کی محبتوں سے آج ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کی محبتوں کے مشکور ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آن لائن قرآن شارٹ کورس۔ تو چلیے ہمارے ساتھ آج چونکہ ہمارے کورس کی تیسری کلاس ہے، ہمارے پاس بورڈ حاضر ہو چکا ہے۔ کل ہم نے آپ کو حرکات کے بارے میں بتایا تھا کہ حرکات اعراب کے قبیلے میں سے ہیں، اور اعراب وہ حروف پر لگا کر ہم ایک لفظ بناتے ہیں جس سے ہم قرآن کا ایک لفظ بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آج حرکات کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو حرکات تھے وہ تین تھے ہمارے پاس۔ زبر، جس کا سمبل یہ والا ہے، یہ اوپر جو ایسے نشان ہوتا ہے اسے زبر کہتے ہیں، اور دوسرا یہ زیر ہے، نیچے والے سمبل کو زیر کہتے ہیں۔ تیسرا پیش ہے، اس کو گول سا سیرا بنا ہوتا ہے اور یہ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ یہ تین سمبل ہمارے پاس حرکات کہلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے کہ اوپر والے کو زبر کہتے ہیں، نیچے والے کو زیر کہتے ہیں، اوپر والے کو پیش کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کو پڑھنا کیسا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے؟ تو اس کی لمبائی جو ہے وہ کم سے کم درجے کی ہے، وہ یعنی جتنا آپ سے چھوٹا ہو سکے اسے پڑھنا ہے، یعنی زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے کچھ لفظ لکھے ہیں، میں آپ کو پھر ڈیٹیل سمجھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل مثلا یہ دیکھو، یہ ایک لفظ بنا ہوا ہے جس میں عین ہے، با ہے اور سین ہے۔ اب اس پہ جو ہے نا زبر آیا ہے تینوں پہ، یہ دیکھو اوپر والے جو سمز ہے یہ تینوں پہ زبر آیا ہے۔ اب اس زبر کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو ہم اسے کم سے کم درجے کا چھوٹا پڑھیں گے۔ کیسے؟ عین زبر ع، با زبر با، سین زبر سا، عبسا، ٹھیک ہے نا؟ عبسا، عبسا، لمبا نہیں کرنا ہے، جیسے عین زبر ع، با زبر با، سین نہیں، ایسا نہیں، صرف وہ اسے جو ہے نا چھوٹا پڑھنا ہے۔ عین زبر ع، با زبر با، سین زبر سا، عبسا۔ یہ دوسرا لفظ ہمارے پاس آتا ہے جس میں جو ہے نا وہ تینوں زیر آئے ہیں، یعنی زیر آئے ہیں۔ تو حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ جیسے لمبا نہیں کرنا ہے، جیسے حمزہ زیر اے، با زیر بے، نہیں، ای بی لی، ای بی لی۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس آتا ہے جو اس پر تینوں پہ جو ہے نا وہ پیش آیا ہے۔ اب پیش بھی اسی طرح ہم نے اسے لمبا نہیں کرنا ہے، اسے چھوٹا پڑھنا ہے، جیسے نون پیش نو، زا پیش زو، لام پیش لو، نو زو لو، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسے جو ہے نا سب سے پہلے آپ نے بات یہ یاد رکھنی ہے کہ حرکات کو لمبا نہیں کیا جاتا بلکہ حرکات چھوٹے پڑے جاتے ہیں۔ ہمارے بعض دوست اس طرح کی غلطی کرتے ہیں جنہوں نے قرآن پہلے سیکھا ہے، چونکہ پہلے تو تجوید کا دور نہیں تھا، تجوید وغیرہ ابھی اس دور میں الحمدللہ بہت کچھ رائج ہو چکا ہے، تو وہ ان کو لمبا پڑھتے ہیں، جیسے عین زبر ع، با زبر با۔ تو سب سے پہلے آپ نے آج کے لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ حرکات جو بھی ہو، چاہے وہ زبر ہو، چاہے وہ زیر ہو، چاہے وہ پیش ہو، آپ نے ان کو لمبا نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے اسے کم سے کم درجے کا چھوٹا پڑھنا ہے۔ جیسے عبسا، عبسا، صرف اس کی جو آپ وہ وائس نکالتے ہیں، وہ آواز نکالتے ہیں، وہ صرف آواز نکلتے ہی آپ نے بند ہو جانی ہے۔ یا مثلا میں آپ کو فار ایگزامپل یہ ایک آسان مثال میں خود سے پیش کرتا ہوں، وہ اس میں سمجھاؤں کہ کسی کیس کا جو لمبائی ہے وہ صرف ایک بار ٹچ کرنے جیسا ہے، جیسے عین زبر ع، صرف ٹچ کر کے آپ نے پھر چھوڑنا ہے، عین زبر ع، با زبر با، سین زبر سا، عبسا۔ تو یہ آپ کا جو ہے نا یہ صحیح لفظ ہوگا، آپ میں اس میں غلطی نہیں ہے۔ عبسا، ای بیلی، زیر بھی اسی طرح ہے، آپ نے اسے لمبا نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے اسے چھوٹا پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ چھوٹا پڑھنا ہے۔ ای بیلی، صرف اس کی جو ہے نا وہ آواز صرف جیسے ہی ٹچ ہو بس صرف آپ نے اس کی آواز کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ ای بیلی، نزولو، اسی طرح یہ زبر ہے نا، حمزہ زبر ا، ذال زیر ذی، نون زبر نا، اذینا، اذینا، حمزہ زبر ا، میم زبر ما، را زبر را، امرا،
مطلب میری بات کا یہ ہے، خلاصہ آج کے اس حرکات کا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے حرکات کی پہچان کرنی ہے کہ حرکات زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور دوسری بات کہ ان کی لمبائی کتنی ہے، یعنی ان کو جب ہم پڑھیں گے تو انہیں کتنا لمبا کرنا ہے۔ تو دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ انہیں لمبا جو ہے نا وہ حد درجے کم درجے کا آپ نے اسے چھوٹا کرنا ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے۔ اور مثلا جو میں نے آپ کو بتایا کہ صرف اس کی آواز آپ کے ٹچ ہونے کے ساتھ ہی بند ہو جانی چاہیے، جیسے ہی آپ کی آواز آپ کے ہونٹوں سے نکلتی ہے، آپ کے گلے سے نکلتے ہیں، بس وہیں پہ آپ کی آواز جو ہے نا اس کی ختم ہو جائے گی۔ عین زبر ا، با زبر با، سین زبر سا۔ یہ صرف فار ایگزامپل میں نے کچھ لفظ لکھے ہیں، باقی آپ خود ڈھونڈ لینا قرآن مجید میں وہ سارا جو ہے نا حرکات استعمال ہوئے ہیں۔ تو صرف آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ حد درجے کی کم ہونی چاہیے، زیادہ لمبا آپ نے نہیں کرنا ہے، تب یہ آپ کی جو حرکات ہیں یہ صحیح ادا ہوں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ حرکات کا تفصیل سمجھ آئی ہوگی۔ حرکات زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں جو بنیادی ہیں قرآن مجید میں، سب سے پہلے جو ہے وہ یہ زیادہ سے زیادہ یہی استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں۔ دوسری بات یہ کہ انہیں زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے بلکہ انہیں حد درجے کا چھوٹا پڑھنا ہے آپ نے، جیسے ہی آپ کی آواز آپ کے ہونٹوں سے آپ کے گلے سے نکلتی ہے وہیں پہ اس کی آواز آپ نے ختم کر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج تو آپ نے قرآن مجید کھول لینا ہے اور وہاں سے آپ نے کسی بھی ایک آیت کو سلیکٹ کر لینا ہے اور پھر وہاں سے آپ نے حرکات ڈھونڈنے ہیں اور پھر حرکات کی پریکٹس کرنی ہے کہ میں حرکات کو زیادہ لمبا تو نہیں پڑھا۔ بس اس کی آسان مثال یہ پہچان یہی ہے کہ جیسی ہی آواز آپ کے گلے سے نکلے وہی پہ اس کی آواز آپ کی ختم ہو جانی چاہیے۔